بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، اب حماد اظہر صاحب بقول پنجاب پولیس کے ایک اشتہاری ملزم ہیں، تو وہ آپ کے جلسوں سے خطاب کرتے ہیں. ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو سب انسپیکٹر فرید الحق ہے وہ اسٹیج پہ چھلانگ ماری، بڑی بہادری سے اس نے اس کو پکڑ لیا، لیکن عالیہ حمزہ نے اس کو چھڑوا لیا. تو یہ کیا صحیح ایف آئی آر نہیں درج ہوئی؟ وہ ان کی ساری اسی طرح کی بہت صحیح ایف آئی آریں ہوتی ہیں، جس پہ آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایم این ایز کے بارے میں انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی سنگجانی والے واقعے پہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسی طرح کیا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں انہوں نے جو ہے نا بندوق پکڑا دی، کسی کو گرنیڈ دے دیا. تو یہ تو اسی طرح کی ایف آئی آریں دیتے ہیں. یہ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں یہ ملی بھگت کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ پنڈی کی اگزامپل اٹھا لیں، ٹھیک ہے، پنڈی میں ڈی سی کون بیٹھا ہوا ہے؟ ڈی سی کا والد اس وقت ایم پی ہے وزیر آباد سے. وہ ہیں جنہوں نے الیکشن لوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ چیف جو الیکشن کمشنر راولپنڈی تھا، کمشنر راولپنڈی کی سٹیٹمنٹ ہے جو پنڈی ڈویژن کے الیکشن کا حال ہوا، آج تک وہ کسی نے پروو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کو مل بانٹ کے چلاتے ہیں. تردید کس کے سامنے کی ہے؟ وہ بیچارہ تو آج تک وہ سامنے نہیں آیا، کسی نے دیکھا نہیں. اسی آسپیکٹ کو خالی پروب کر لیں، ان کا نیکسس سارا پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کو کس طرح سے یہ ساتھ ملا کے کس طرح ظلم و جبر کر رہے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پنڈی میں آپ نے 28 ستمبر کو جلسے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد جلسہ میاں والی میں ہے یا لاہور میں ہے؟ یہ ذرا کلیریفائی کر دیں. نہیں، لاہور کا ابھی تو سٹیٹمنٹ لاہور کی سنی ہے، مگر میاں والی کی ابھی ڈیٹ فائنل نہیں ہے. جی اچھا، میاں والی کی ڈیٹ فائنل نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو پنڈی میں 28 ستمبر کو جلسے کی اجازت مل جائے تو ویسا ہی جلسہ ہوگا جیسا لاہور میں ہوا؟ نہیں، لاہور کا تو بہت بڑا جلسہ تھا. وہ پنڈی والوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوئے گا، انہیں پورا کھینچنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں لاہور کے اور ڈائنامکس تھے. لاہور نے بڑا بھرپور پارٹیسپیشن دی کیونکہ 9 مئی کے بعد دبا ہوا تھا لاہور، اور لاہور اچانک امڑ کے آیا، اور انہیں وہ اتنی پریشانی ہوئی اس جلسے کی کہ انہوں نے ہارٹ آف لاہور سے نکال کے باہر جلسہ رکھا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ہے نا مینار پاکستان کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے، قرارداد پاکستان وہاں پاس ہوئی. انہوں نے وہ کلونین مائنڈ سیٹ شو کیا کہ انگریز نے نہیں روکا تھا، وہاں قرارداد پاس ہونے دی، وہاں لوگوں کو اکٹھا ہونے دیا. مگر یہ انگریز کے اتنے غلام ہیں، اس کے قوانین کے اتنے غلام ہیں کہ آج تک وہ چلا رہے ہیں اور اس کی سوچ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو دانیال صاحب پنڈی میں تو وہ کہہ رہے ہیں بڑا صاحب رنگ روڈ پہ جلسہ جو ہے نا، یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کھلا میدان، بھاگو جتنا مرضی بندہ لے کے آؤ. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں آئی واز گوئنگ ٹو پشاور دیٹ ڈے، جس دن ان کا جلسہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں لوگ پشاور سے لے کے آئیں گے. میں پورے راستے میں کوئی کنٹینرز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. میں صبح گیا، شام کو واپس آیا، ان کا ایک ریلی مجھے نظر نہیں آئی. یہ جو پشاور کے لوگ ہیں، یہ پشاور سے بھی لانے میں ناکام ہوئے. جو گنڈا پور صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا لے کے آنا تھا اپنے ساتھ، یہ ان کی سوائے باتیں، اور یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں اندر سے عمران خان کی ان باتوں کو ڈسون کرتے ہیں. ان کے میجورٹی لیڈرز جو ہیں یہ نفرت نہیں سر، یہ اون ہی نہیں کرتے. یہ جو آدھے ان کے لوگ ہیں، ان کے اندر اپنے ڈیوائیڈ ہے. یہ اندر پارلیمان میں آدھے لوگوں کا منہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، آدھے لیفٹ کے سائڈ پہ ہوتا ہے. ابھی خالی آپ آگے دیکھیں کہ چیزیں ان کے آدھے لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی پاکستانی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ ان کا کوئی بندہ نہیں توڑ سکے. حاجی امتیاز کو اٹھا لیا، مقدمے درج ہوئے، وہ غائب رہا، پھر واپس آیا، اس نے بھی اپنی سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کی، تو بندے تو سارے ان کے ساتھ ہیں. میر صاحب کوئی بھی ان کا بیانیہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نفرت، تفریق، پاکستان کو جلاؤ گھراؤ، اپنی افواج کو کمزور کرنے کا بیانیہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. ان کے پاس سوائے جھوٹی باتوں کے کچھ نہیں ہے. یہ ٹاک شوز میں تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا میں انہیں عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے، اور سوائے سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ ان کی حقیقت نہیں ہے. سوائے نفرت کے، اور نفرت میں آپ جو تفریق کر کے اس کے اوپر ایک جتھا تو اکٹھا کر سکتے ہیں، جو مسولینی نے بھی کیا، اٹس نتھنگ نیو، ہٹلر نے بھی کیا. لیکن ان کا اینڈ کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتہ، اور ہسٹری بھی لکھتی ہے، اور ان کا اینڈ بھی یہی ہوگا. اچھا عمیر نیازی صاحب، اب آخر میں یہ بتا دیں کہ دانیال چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سوشل میڈیا پر پاپولر ہیں، گراؤنڈ پر جب جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی پاپولیرٹی نظر نہیں آتی. دانیال بھائی اپنے خالی حلقے کی پٹیشن ڈیسائیڈ ہونے دیں، ٹھیک ہے، حقیقت سامنے آ جائے گی. بات ہے پاپولیرٹی کلیئر ہے، چیزیں سامنے ہیں. بات ہے کہ پنڈی کا ایک سیٹ ان لوگوں نے نہیں جیتی. پاپولیرٹی یہ پی ٹی آئی کی ڈاؤٹ کر رہے ہیں
ٹھیک ہے، کسی ایک کینڈیڈیٹ کو آج پک کر لیں، اس کے حلقے کا پراپر جوڈیشل آڈٹ کرا لیں، آپ کو سامنے صاف پتہ چل جائے گا. بات ہے دیکھیں ہم اللہ کے 99 کے ناموں کے نیچے جھوٹ اٹھا رہے ہوں، دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھا رہے ہوں، وہاں کیا رہ دانیال صاحب کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں اڑا دی گئی، جس کی گئی انہیں اڑا کے دے دی گئی. آپ کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا بیانیہ جو ہے وہ آج بھی وہی بیانیہ ہے کہ مرغی لو انڈے دے گی، انڈے کے اوپر پتہ نہیں خود بیٹھو یا کٹے کو بٹھاؤ، کٹا آگے دودھ دے گا اور اس سے ملک کی معیشت بہتر کریں گے. آپ کا بیانیہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. آپ کی نہ سر ہے نہ پیر ہے کسی چیز کا. بیانیہ اللہ کا شکر ہے بہت مضبوط ہے. بات ہے کہ چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جائیں. اگر اکٹھے بیٹھ کے مفاہمت سے آگے لے کے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. روڈوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں جلاؤ گھراؤ سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ اس ملک کو ملے گا. ملنا جو ہے وہ پارلیمان سے ملنا ہے، اور پارلیمان میں بیٹھ کے لیے ماحول ہوتا ہے نا دانیال بھائی. اس طرح دباؤ کی دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں مفاہمت سے چیزیں چلتی ہیں، مگر دباؤ کر کے دیکھیں. جس طرح آپ حاجی امتیاز کا کہہ رہے ہیں، آپ ایک طرف سے بندے اٹھائیں، دوسری طرف سے آپ کہیں کہ جی مفاہمت ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ ریزسٹ نہیں کریں گے. کھلے عام دندناتے پھر رہے تھے. ہم تو نہ اٹھانے والے 9 مئی آپ سے ہم آپ نہیں کو کروایا. 5 نام دیتا ہوں، 5 نام دیتا ہوں. آپ 5 نام نہیں 5 نام دیکھیں. اورنگزیب کھچی نئی پنجاب ہاؤس تھا، حاجی امتیاز نئی پنجاب ہاؤس تھا، ٹھیک ہے. اسلم گھمن پنجاب ہاؤس نہیں تھا، آپ کا یہ سعد اللہ بلوچ پنجاب ہاؤس نہیں تھا. دیکھیں اس طرح کے ماحول میں کس طرح ہوئے گا؟ دیکھیں چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھیں. لیجسلیشن کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ آپ کی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. بات ہے جب یہ چیز آپ ریئلائز کر دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ٹیبل تو ٹرن ہوتے رہتے ہیں، آج آپ کی باری کل کسی اور کی آ جائے گی، ہماری بھی باری آ جائے گی. مگر بات ہے ملک نے ادھر رہنا ہے، کرتا ہوں کہ کو چلانے کے لیے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ آج یہ حالات ہیں، کل شاید ہم اس حالات میں ہوں. لیکن آج تک پاکستان کی ہسٹری میں یہ تقریریں، یہ باتیں نہیں ہوئی کہ جب تک آپ یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ پارلیمان کی ایک حیثیت ہے اور آئین کو اس طرح پھاڑ کے پھینکنا نہیں ہے، اس کو پڑھ کے چیزوں کو آگے لے کے چلانا ہے. اس سے پہلے کوئی حل نہیں ملے گا. آپ کو جو بھی آپ کو ریلیف یا حل ملے گا وہ پارلیمان اور پولیٹیکل پارٹی سے ملے گا. ایک ایس ایچ او سیکریٹریٹ کا ہمارے قابو نہیں آیا. ایک ایس ایچ او سیکریٹریٹ تھانے کا گھسا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے 10 MNA چھوڑ دیں ہمارے ہیں، اسی ایوان کے تھے نا، اٹھا کے لے گیا. کس کے بلبوتے پہ اٹھا کے لے گیا؟ کس کی جرت تھی؟ بات ہے ہم نے اس کا کچھ کیا، ہم اس کا کچھ بگاڑ سکیں؟ چلیں یہ تو دانیال صاحب میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. میں اس کو اور انہوں نے کہا تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او نے 10 MNA اٹھائے اور کوئی کچھ نہیں. یہ بات حقیقت نہیں ہے. اور کہ ابھی تک جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا گیا ہے، اس کمیٹی کو آج تک ثبوت نہیں دیے گئے. کیوں جی عمیر نیائی صاحب؟ سر جی اسمبلی کے اندر جگہ جگہ کیمرے، وہ بھی ثبوت ہم نے دینے ہیں. نقاب پوش اندر نہیں گئے، کس نے نہیں دیکھے؟ ٹھیک ہے، اب آپ جو بندے اٹھائے گئے ہیں وہ ثبوت دیں گے. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہے اس کو معطل کر دیا. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. اسپیکر قومی اسمبلی نے تو کچھ کیا. چلے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی.